حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو چربی کے لوتھڑے سے دکھلا رہا ہے، جو نرم ہڈی سے سنوا رہا ہے، جو زبان کے ٹکڑے سے بلوا رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح حضرت، کیا یہ اس کے ہونے کی دلیل نہیں؟ آپ کا اور میرا وجود ہی تو اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھو تو صحیح، میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں جب میں گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں، پھر میں سوچتا ہوں ایک بندہ نا اچھا خاصا ٹیلی فون پہ کسی کو کہہ رہا ہے اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجیا، اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو ریت ہی نہیں بھیجی، اور تینوں نہیں پتا میں آج کندھ پلستر کرنا ہے تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجی۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں بندے کو ایک مکان بنانا پڑ جائے تو وقت آ، کبھی اینٹ والے کو فون، کبھی ریت والے کو فون، کبھی سیمنٹ والے کو فون، کبھی سریے والے کو فون، کبھی اینٹوں والے کو فون، کبھی بجری والے کو فون، کبھی روڑی والے کو فون۔ اور کبھی حضرت غور تو کرو وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں پورے کا پورا بندہ تخلیق کر رہا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اینٹ کہیں سے، ریت کہیں سے، بجری کہیں سے، کبھی تو غور کرو یار اس نے یہ آنکھیں کہاں سے منگوائی، اس نے یہ زبان کہاں سے منگوائی، اس نے یہ دل کہاں سے امپورٹ کیا، اس نے یہ گردے کہاں سے منگوائے، اس نے یہ پھیپھڑے کہاں سے منگوائے، اس نے ہمارے اندر یہ جو سریا ڈالا اس نے کہاں سے منگوایا، اس نے یہ آنتیں کہاں سے منگوائیں، یہ مسانہ کہاں سے آیا؟ ہم تو غور نہیں نہ کرتے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی غور کر کے لکھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہیں سے نہیں منگوایا، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ چلو حضرت چہرہ تو اتنا بڑا ہے نا لیکن سب کا جدا جدا ہے، قربان جاؤں اس کی قدرتوں پر کتنا انگوٹھا ہے، چھوٹا سا، اور کسی بندے کا انگوٹھا بھی کسی بندے سے نہیں ملتا، ایسا قادر رب ہے، انگوٹھا کسی سے ملنا بڑی دور کی بات، کسی کا دایاں انگوٹھا کسی کے بائیں انگوٹھے سے بھی نہیں ملتا، ایسا زبردست کاریگر۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا، قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی۔ میں اکثر یہ گزرتا ہوں نا یہ پروگرام تو میں کیا دیکھتا ہوں جناب بہو ہو رہی ٹروزر شرٹ پا کے نا تے باہر اپنے گملے نوں پانی دیندے ہوندے نے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا میں حضرت روز ہی لنگنا وا تے پانی دیندے ہوندے ہو؟ نہیں آپ صاحب پانی نہیں دواں گے تے مرجھا جائے گا۔ وہ حضرت جی ویکھو تے صحیح ایبٹ آباد کڈا بڑا جنگل ہے، انہوں کنے پانی دیتا ہے؟ مری کا کتنا بڑا جنگل ہے، اس کو کس نے پانی دیا؟ کشمیر میں اتنے اتنے بڑے جنگلات ہیں، کس نے پانی دیا اس کو؟ کسی نے نہیں دیا۔ قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی۔ غور تو کرو، چلو غور تو کرو، اس کی نشانیاں جا بجا بکھری پڑی ہیں۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہم ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، چلو جی میں کہہ لیتا ہوں جی یہ کنال کا حال ہوگا آپ کا، یہ کنال کا حال ہوگا، 1 2 3 4، ان 4 دیواروں نے آپ کے چھت کو اٹھا رکھا ہے، ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر ابھی کوئی ہے ابھی اٹھ جائے، بعد میں بھی کوئی ہوگا تو میں جواب دے ہوں اس کو، جو یہ دعویٰ کرے جناب ایک کنال دا چھت، حالانکہ کنال پورا تقریباً کنال کا چھت، یہ 4 دیواریں نکال دیں میں چھت پھر بھی آپ کو کھڑا کر کے بتاؤں گا، ہے کوئی؟ 4 دیواریں نکال دیں میں بغیر کسی سپورٹ کے پھر بھی چھت کھڑا کر کے بتاؤں گا۔ چلے ہو ساڈا کنال دا نہیں کھلوندا ہے، کدی باہر نکل کے ویکھو تو صحیح۔ الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اور بندے تیرا ایک کنال کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا۔ ارے میرا بھی تو دیکھ، نہ کسی کو مشرق کا پتا، نہ کسی کو مغرب کا پتا، نہ کسی کو شمال کا پتا، نہ کسی کو جنوب کا پتا، تیرا ایک کنال کا کھڑا نہیں ہوتا، میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں۔ 7 سماوات طباقا، تیرا ایک نہیں کھلوندا بندے، ویکھ تے صحیح میں 7 کھلا رہے دے۔ یہ آپ کا فانوس کھڑا ہے، چھوٹا سا فانوس ہے، سورج ہماری زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے، چاند چلو ہماری زمین سے چھوٹا ہے، کوئی دعوے دار ہو تو بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جو یہ کہے جناب اے سنگل لا دیو میں پھر بھی زمین تے چھت دے وشکارن کھلار کے دساں گا، جو یہ دعویٰ کرے جناب تار کاٹ دے میں بغیر بیٹری کے، بغیر یو پی ایس کے، بغیر جنریٹر کے میں اس کو پھر بھی جلا کر بتاؤں گا، ہے کوئی؟ چلے ہو کبھی باہر نکل کے دیکھو تو صحیح۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور میرا بھی تو رات کا بلب دیکھ، میں نے تو کوئی سنگل نہیں باندھا اس کو، میں نے تو وابڈا سے کوئی تار نہیں لیا، نورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، میرا دن کا بلب دیکھ، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا،
हुआ फिर क्या, इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून। जब हम किसी काम के करने का इरादा करते हैं, हम कहते हैं हो जा, तो फिर वो हो जाया करता है। देखो तो सही हजरत, वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द। माशाल्लाह किबला मेरे सैयदी बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, सिर्फ पिराने उजाम को नहीं, सिर्फ उलमा को नहीं, सिर्फ हुफाज को नहीं, हर खासो आम को वो दावत देता है, आओ ए वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द, मेरी तख्लीकात पर गौर करो। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, देख मैंने ऊंट को कैसे बनाया। वइलस समाई कैफ रुफियत, देख मैंने आसमां को कैसे बुलंदी अता की। वइलल जिबाली कैफ नुसिबत, देख मैंने पहाड़ों को कैसे नस्ब किया। वइलल अर्दी कैफ सुतिहत, देख मैंने जमीन को कैसे बिछोना बनाया। लेकिन कौन देखे यार, कौन देखे। चले देखो, जितना देखोगे उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा, उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा, उतना उसका कुर्ब मिलता जाएगा। ये मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कभी कलाम पढ़ो ना तन्हाई में, सीखने के लिए, चस्का लगाने के लिए नहीं, सीखने के लिए। खुदा की कसम मियाँ साहब का हर सुखन तुम्हें एक नवा रंग दिखाएगा, हर सुखन एक नवा रंग दिखाएगा। ये मियाँ साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने गावां चारदे हुंदे सन। आप बहाना सी ना दरे लोगों को ओले होने का, ओले होवांगे तो कोई गल बनेगी ना दरे। ओले हो के ना तो गावां चरदियां ने, भाई मियाँ साहब बह के अल्लाह की तखलीक ते गौर करते हैं पे। फिर एक सुखन आया, उन्होंने लिख लिया, देखा तो क्या रंग देखा, जे चाहें ते राह जांदे नू तख्त अता फरमाएं, जे चाहें ते शामां कोलूं दर दर खैर मंगाएं। देख लो इस वक्त इस शेर को तुम हकीकी रंग में होते हुए देखोगे। जो कभी शाह थे वो सुलाखों में हैं, जो कभी सुलाखों में थे वो शाह बन गए। देखो उसके रंग बिखरे पड़े हैं। एक दिन हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अब उधर एक लसूड़े का दरख्त था जिसके नीचे मियाँ साहब बैठा करते थे, क्योंकि लसूड़े की छां बड़ी ठंडी होती है। मियाँ साहब लसूड़े के दरख्त के नीचे बैठे थे, तो आपके बिल्कुल करीब एक और दरख्त था जिसके ऊपर ना एक फाख्ता ने, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं घुग्गी, उसने अंडे दे रखे थे। वो अपने अंडियां ते बैठी सी, नाले अल्लाह की तस्बीह करन डई। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयां करती है। सिर्फ जिन और इंसान, इनको आज़ाद किया गया है। कर लोगे तो इनाम मिलेगा, नहीं करोगे तो पूछांगे ऐसी। बाकी हर चीज़ करती है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व, वो भी कर रही थी, मियाँ साहब भी कर रहे थे। उतनी देर में एक शिकारी जो शिकार की तलाश में निकला था ना, वो आया। उसने क्या देखा कि फाख्ता अपने अंडों पर बैठी है घुग्गी। बड़ा खुश होया, वही तलाश करना ही नहीं पिया, शिकार बिल्कुल नेड़े मिल गए। उसने जनाब अपने तुरकश से तीर निकाला, उसको कमान पे चढ़ाया और निशाना लिया फाख्ता का। इससे पहले कि वो तीर